اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبوت ہی تک رہتا تو بات یہ تک کی، اس نے حتیٰ کہ اعلان ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. پہلے تو مہدی موعود ہوا، پھر مسیح موعود بنا، پھر مسیح موعود سے پہنچ گیا نبوت تک، نبوت سے خدا تک پہنچ گیا معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کی حضرت میں 6 کتابیں لکھی. قہر الدجال علی مقتدر بقادیان، الجراس الدجالی علی المقتدر بقادیان، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب. اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں ان کے خلاف لکھی. تو فتنہ قادیانیت جو اسلام کے خلاف ایک فتنہ تھا، سر اخاڑ کے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے سامنے آیا. اعلیٰ حضرت نے اس کے دعووں کو توڑ دیا، اس فتنہ قادیانیت ایسا اس کا رد کر دیا کہ بر صغیر ہند و پاک سے وہ فتنہ اس وجہ ختم ہو گیا. اب وہ جا کے یورپ میں اپنا پھیلا رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنا کام کر دیا. اب آپ بتائیں کہ ان عقیدوں کے خلاف جو ان لوگوں نے ظاہر کیے، اگر وہ مرد مجاہد کھڑا نہیں ہوتا تو آج مزار پر حاضری کو شرک اور کفر قرار دیا جاتا، وسیلہ کو شرک اور کفر قرار دیا جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے اسے نکال دیا گیا ہوتا. آپ اعلیٰ حضرت کا احسان مانیں گے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت آپ کی محسن ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے خار کھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قاتل کی سرکوبی کی، کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اور آپ ان باتوں کو تو چھوڑیے، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں ماضی میں، اعلیٰ حضرت نے تو ان سے بھی سمجھوتا نہیں کیا. گاندھی کا نام آپ نے سنا ہے؟ موہن کرم چند داس گاندھی بیرسٹر تھے اپنے زمانے کے، پڑھے لکھے انسان تھے. اپنے زمانے میں جب انہوں نے نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی تو اس فکر کی نشر و اشاعت کے لیے بہت ساری خانقاہوں میں گئے. خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف بہار، وہاں گئے. شاہ بدالدین صاحب جو سجادہ نشین تھے ان سے ہی ملے. بڑے بڑے علماء ان کے دام فریب میں آ گئے اور ان کی بات کو انہوں نے مان لیا. ان کا کام کیا تھا؟ نون کوآپریشن. انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چھیڑی تھی جس کو ترک موالات کہا جاتا ہے، یعنی ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے، جس کو تحریک عدم تعاون کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ تحریک گاندھی جی کے ذریعے سے ہندوستان میں برپا کی گئی. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اسے نان کوآپریشن کہا جاتا ہے. اسی سلسلے میں وہ بریلی شریف بھی آئے گاندھی جی اور اعلیٰ حضرت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ جانیں کہ اس وقت ہندوستان میں گاندھی کے قد کا کوئی آدمی نہیں تھا. ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا محمد علی جوہر ہوں، یا شوکت علی ہوں، یا حکیم اجمل خان ہوں، سب ان کے پاور رکاب ہم رکاب ہوا کرتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. معلوم ہے گاندھی کے قد کا، اس کی فکر کا کوئی عالم نہیں تھا اس زمانے میں. مولانا عبدالباری فرنگی محلی، انہوں نے تو بہت زیادہ ان کی شان بڑھائی. ایک عالم نے یہاں تک کہہ دیا، اخبار میں یہ بیان چھپا بھی، ہمارے مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو یہ گاندھی نبی ہوتے. معاذ اللہ. لکھ دیا، جامع مسجد ممبر پہ بٹھایا گیا دلی میں اور طرح طرح کی باتیں کی گئی. اعلیٰ حضرت اس فتنے سے بالکل آگاہ تھے کہ نان کوآپریشن کیا ہے اور ترک موالات، یعنی ہم انگریزوں کا کوئی سامان نہیں خریدیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، تحریک چلائیں گے، سودیشی سامان لیں گے، یہ فلاں فلاں چیزیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم گاندھی سے کس لیے ملاقات کریں گے؟ یا تو وہ دینی امر میں ہم سے بات کریں گے، دینی معاملات میں، یا دنیاوی معاملات میں بات کریں گے. دینی معاملات میں تو بات کر نہیں سکتے کہ ہمارے دین کے وہ واقف کار نہیں، ہمارے دین سے ناواقف ہیں. اور دنیاوی معاملات کی بات رہی تو دنیاوی معاملات میں جب ہم نے آج تک
اپنے دنیا کے بارے میں نہیں سوچا تو دوسروں کی دنیا کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لہذا گاندھی جی سے ملنے کی کوئی جواز نہیں، ہم نہیں ان سے ملاقات کر سکتے۔ ہمارے پاس جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اسے دین کی نشر و اشاعت میں، تربیت میں خرچ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے کتاب لکھی ترک موالات، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ترک موالات، اسے پڑھ لیجیے۔ اور آپ نے فرمایا ترک موالات انگریزوں سے کیوں؟ جس طرح ہمارے لیے انگریز ہیں ویسے ہمارے لیے مشرکین بھی۔ ترک موالات کی کرنی میں تو اس کو پھر انگریز کی کیا تخصیص؟ یہ تو مشرکین بھی اس میں شامل ہیں۔ قرآن نے ترک موالات کا حکم دیا ہے کہ مشرکین سے بھی تم محبت نہ کرو، اور ترک فرمایا ترک موالات ایک الگ چیز ہے اور ترک معاملات الگ چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نظریہ پیش فرمایا، ایک ہے ترک معاملات اور ایک ہے ترک موالات۔ اسلام ہمیں ترک موالات کا حکم دیتا ہے، ترک معاملات کا نہیں۔ معاملات ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، مثلا ہم تجارت ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ، اسلام تو یہ حکم نہیں دیتا ہے۔ معاملات کا مطلب اسلام رب تجارت بزنس ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، موالات ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی محبت نہ کرو ان سے، تمہارا دل ان کی طرف مائل نہ ہو۔ اس میں تو مشرکین بھی برابر ہیں، انگریزوں کی کیا تخصیص ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے اور آپ کی اس تحریک کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس فتنے سے آگاہ ہو گئے، اور میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی کچھ سیاسی نظریات بتا کر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی چند سیاسی نظریات سمجھ لیجیے، شاید اس موضوع پر آپ نے گفتگو نہیں سنی ہو، اور میں اعلیٰ حضرت کے نظریے معیشت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو معاشی طور پر کیسے مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس کو سمجھیں۔ اگر آج بھی ہندوستان کا مسلمان اعلیٰ حضرت کے 4 نکاتی فارمولے پہ عمل کر لے تو یہاں کا بہت ہی باعزت شہری بن جائے گا۔ 4 نکاتی فارمولہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے مسلمانوں کو، لیکن افسوس کہ مسلمان اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، ایک فارمولے پہ بھی عمل نہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا تدبیر نجات و فلاح و اصلاح، اس کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان اپنے معاملات کو خود ہاتھ میں لیں، کورٹ کچہریوں مقدموں میں نہ پڑیں۔ کورٹ کچہریوں میں جا کر لاکھوں کروڑ روپے وہ صرف کرتے ہیں۔ ہاتھ کیا آتا ہے مسلمان؟ آج ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کرتے ہیں، وکیل جج سارے پیسے ہم سے لیتے ہیں، اربوں خربوں روپے مسلمانوں کا سالانہ صرف مقدمات میں صرف ہو رہا ہے۔ اگر یہ معاملات خود مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو ہمارے یہ پیسے بچ جائیں گے اور ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ جہاں تک ہمارے معاملات میں دخیل نہیں ہے، ہم اپنے معاملات کو دارالقضاء کے ذریعے سے اور دارالافتاء کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ پورے ملک میں دارالافتاء اور دارالقضاء کے سسٹم کو منظم کیا جائے، سسٹمیٹک دھارے پر لایا جائے اور مسلمان اپنے معاملات وہیں سے حل کریں۔ قضاء کا مسئلہ ہو، فتویٰ کا مسئلہ ہو، کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، دوسرا جو نظریہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا اس پر آج بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لین دین کریں، آپس میں لین دین کریں۔ اس کا مطلب آپ سمجھا؟ آپ کے پیسے آپ کے بھائیوں کے پاس جانے چاہیے، غیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک دکان اگر ہمارے مسلم بھائی کی ہے اور دوسری دکان نان مسلم کی ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی دکان چھوڑ دیں گے، نان مسلم بھائی کی دکان پہ جائیں گے، وہاں سے سارے سامان خریدیں گے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ وہ 1 روپیہ سستا کر کے دیتا ہے، اس کی بات تھوڑی میٹھی، وہ ہم سے خوش اخلاقی سے بات کر لیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کا رویہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اخلاقی معاملات ان کے بہت ہی گزرے ہوئے، ترش رویے سے بات کریں گے اور سامان کی قیمت بڑھا کے بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ساتھ ایک وصول کر لیں، لیکن تجارت کی یہ اصول نہیں۔ ہمارے پاس کئی کمپنیاں ہیں جن میں سے کچھ اپنی ہیں کچھ غیروں کی ہیں، تو ہم غیروں کی کمپنی پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اپنی کمپنیوں کو چھوڑتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی قوم کی دکان ہے تو آپ کی دکان سے وہ ہرگز نہیں خریدتے۔ آج بھی اگر کسی بنیے کی دکان موجود ہے، مجال ہے کہ آپ کی دکان سے خرید لیں، نہیں خریدتے۔ اس کے اندر اتنا شعور ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ پیش کیا کہ انگریز ولایتی سامان خواہ وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو اسی کو خریدتے ہیں، اس کے مقابلے میں دیسی سامان نہیں خریدتے۔ کیا آج ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے یہاں سے آپس میں لین دین کریں؟ اگر آپس میں ہم لوگ لین دین کرتے ہیں تو پیسہ کہاں جائے گا؟ اپنے بھائی کے پاس تو جائے گا، معیشت آپ ہی کی تو مضبوط ہوگی۔ اگر 1 روپیہ زیادہ ہی جا رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ اپنے بھائی کے پاس تو جا رہا ہے، یہ نیت کر لو آپ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فارمولہ، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا فارمولہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، جس پہ ہماری معیشت کا دار و مدار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال قبل ہمیں یہ ذہن دیا تھا کہ جہاں مسلمان بہتر حالت میں ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، وہ اپنے بینک خود قائم کریں۔ کئی مثالیں انہوں نے پیش کی، کلکتہ، مدراس، بنگلور، حیدرآباد، رنگون، اس زمانے میں بڑے بڑے مراکز تھے اہل ثروت کے، اس کے انہوں نے نام لیے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس مراکز ہیں اہل ثروت کے، جہاں ہماری بڑی آبادی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کیا ہم وہاں اپنا بینک نہیں چلا سکتے؟ جب سینکڑوں بینک ایسے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ، تو کیا ہم مسلمان بینک نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شعور نہیں ہے۔ آج معیشت کا مرکز، اکنومیکل سسٹم کا مرکز بینک ہے، یہ بینک آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر چیز کو چندوں پہ چلانا چاہتے ہیں، مدرسہ چندے پہ چلے گا، خانقاہ چندے پہ چلے گی، مسجد چندے پر چلے گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم پر اٹھے، معیشت میں ان کا معاملہ آگے بڑھے، دوسروں کے تذکرے کا بننا چاہتے ہیں۔ آپ ہی کے پیسے سے وہ لوگ کروڑ پتی کھرب پتی بن رہے ہیں۔ یہ بینک آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض میں آج 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ خدا کے واسطے آپ مجھے بتائیں، آزادی کے بعد سے اب تک کتنے بینک آپ نے قائم کیے ہے؟ آپ کے پاس مان لیں آپ 100 گھر کی آبادی ہے، 150-200 گھر کی آبادی ہے، 1 لاکھ روپیہ بھی ایک گھر سے بینک میں جمع ہو رہا ہے سالانہ، تو 100 گھر میں کتنے لاکھ جمع ہو گئے؟ 1 کروڑ روپے پہنچ گئے۔ یہ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ اربوں کھربوں روپے ہم دے رہے ہیں، وہ ہمارے پیسے سے تجارت کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، تھوڑا سا فائدہ ہمیں مل رہا ہے انٹرسٹ کے نام پر، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ آپ اگر خود بینک قائم کرتے تو 100 ادارے کی کفالت ایک بینک کرتا، آپ کو چندوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اشرفیہ جیسے درجنوں ادارے آپ بیٹھ کر یہاں چلاتے ہیں، آپ کو سال پر چندہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن ہم نے پورا تکیہ غریب قوموں کی کمائی اور چندوں پہ کر لیا ہے۔ اس سے ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے جو فارمولہ دیا ہے اس پہ آج بھی عمل کریں تو ہمارا گراف بہت اونچا ہو سکتا ہے۔ کیا آج کا مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ صرف مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گا؟
اعلیٰ حضرت کے نام پہ قوم کا استحصال کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی اس پر بھی آپ عمل کریں، جو اہل سنت مسلمان ہیں وہ اس کا عمل کریں۔ چوتھا فارمولہ اعلیٰ حضرت نے یہ دیا تھا کہ مسلمان اپنے عقیدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے، مذہب اہل سنت و جماعت پر، اپنے عقیدے پر مسلمان اگر قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہو جو براہیم ساتیمہ پیدا آپ کر سکتی ہے گلستہ میں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کو ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھائی ہے، ان کی نظریات کو، ان کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو معاشی نظریات دیے قوم کو، ان معاشی نظریات کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ماضی اور حال مستقبل کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے لیے کوئی روٹ متعین نہیں کیا تو یہ ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ اپنے نسلوں کے عقیدے اور ان کے سالمیت کا سامان آج ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کرنے کے بہت سارے گوشے ہیں، لیکن یہ گوشے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف تو اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر سختی کے ساتھ قائم رہو، دوسری طرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کی رفتار میں تم کسی سے پیچھے بھی مت رہو۔ جو آدمی اتنا بڑا تصور دیکھ رہا ہو، بینک قائم کرو، اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لو، کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں ان کے نظریے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق مبارک پور سے اور اہل مبارک پور سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق اعلیٰ حضرت سے کیا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی مشن کا جو کام اہل مبارک پور نے کیا ہے، میں پورے ہندوستان کی تاریخ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کام کسی بھی شہر کے لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کا سب سے بڑا ترجمان الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے جتنا بڑا کام اعلیٰ حضرت کے مشن پر کیا ہے پورے بر صغیر کی تاریخ میں کسی بھی ادارے نے نہیں کیا۔ آج اعلیٰ حضرت کو آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ بھی الجامعۃ الاشرفیہ کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سب سے عظیم کتاب فتاوی رسمیہ جو 20 جلد 12 جلدوں میں پہلے شائع ہوئی اور اب 32 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، یہ کتاب مخطوطے کی شکل میں تھی، مسودے کی شکل میں تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے مبارک پور آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے۔ اس موقع کی بات ہے یا بریلی شریف کی بات ہے، غالباً دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ لوگوں نے کیا حضور اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے فتاوی رسمیہ وہ کب چھپے گا، کب ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کے سارے فتاوی چھپے نہیں، صرف 1-2 جلدیں چھپی تھی، 12 جلدیں نہیں چھپی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ سوال کیا حافظ عبدالرؤف صاحب قبلہ نائب شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے یہ فتاوی رسمیہ کیسے شائع ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا آپ کے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کے علاوہ، الجامعۃ الاشرفیہ کے لوگوں کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہ سارے مصفدات حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے لیے، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے اس کو لے کر مبارک پور آئے۔ مبارک پور میں اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا صحیح طریقے سے، جہاں پر کرب خوردہ ہو چکا تھا، یعنی کیڑوں نے بھی اس کو کھا لیا تھا، کہیں کہیں پر بہت مشکل سے اس کا ربط جوڑا جا رہا تھا۔ ان تمام فتاوی کی پروف ریڈنگ ہوئی، کمپوزنگ ہوئی اور اس کو صحیح طریقے سے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ بہت محنت طلب کام، فتاوی رسمیہ اس شکل میں سامنے نہیں آ سکتا تھا اگر حافظ عبدالرؤف صاحب قبلہ اس پر مکمل محنت صرف نہ کر دیتے۔ یہ کتاب سب سے پہلے سنی دارالاشاعت مبارک پور سے شائع ہوا اور یہ فخر آپ لوگوں کو حاصل ہے اور یہ کریڈٹ اہل مبارک پور کو جاتا ہے کہ مبارک پور کی سرزمین نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رسمیہ کو سب سے پہلے شائع کیا۔
اور اعلیٰ حضرت کی جو نعت ہے خدائے کی بخشش، یہ بھی شائع نہیں ہوئی تھی، اور اس کے اندر کتابت کے بہت سارے اغلاط تھے، غلطیاں تھیں۔ اس کتاب کو ایڈٹ کرنے والی شخصیت وہ بھی مبارک پور کی، مبارک پور کی ایک علمی شخصیت ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی نے اس کتاب پر نظر ثانی کی، اس کی تصحیح کی اور انہوں نے اس کو شائع کیا۔ علامۃ الاشرفیہ مبارک پور کا صرف یہ کارنامہ نہیں کہ فتاوی رضویہ انہوں نے شائع کر دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا کے اندر جتنا فرزندان اشرفیہ نے متعارف کرایا اور ان کے مشن کی ترجمانی کی، کسی بھی خانوادے کے فرد نے نہیں کی۔ علامہ ارشد القادری، علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری، حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں، یہ سب کون ہیں؟ حضور حافظ ملت کے پروردہ ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ایسی فوج تیار کی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی دیے ہوئے ہتھیار کو چلانے کا کام شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اسلحے فراہم کر دیے، لیکن حضور حافظ ملت نے ان کتابوں سے مسائل استنباط کرنے والا، ان اسلحوں کو چلانے والے افراد پیدا کیے۔ یہ کام حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سرکار اعلیٰ حضرت سے اتنا قریب ہے کہ آپ کی دستار بندی مدرسہ منزل اسلام اعلیٰ حضرت کی قائم کرتا مدرسے میں اعلیٰ حضور حافظ ملت کی فراغت بریلی شریف سے ہوئی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ اس لیے ہم پر کئی طرح کا تشکر واجب ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کریں اور ان کی مشن کو زندہ رکھیں، آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ ابر رحمت ان کی برکت پر گہرباری کرے، حشر تک شان قریبی ناز برداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے ذکر کو قبول فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی فیضان سے ہم سب کو برکت فرمائے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ